السلام علیکم ناظرین، آج میں موجود ہوں پسرور۔ ناظرین، حلقہ PP49 چونکہ الیکشنز کی آمد ہے اور الیکشن شیڈول کے مطابق تمام امیدواران نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے شروع کر دی ہیں۔ میرے ساتھ حلقہ PP49 سے امیدوار برائے صوبائی اسمبلی سید خاور عباس بخاری میرے ساتھ موجود ہیں، عوامی لیڈر ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ کاغذات جمع کروا دیں اور نیکسٹ جو ہے ہمارا الیکشنز میں کیا منشور ہے اور دیگر جو گفتگو ہوگی وہ آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر، مزاج کیسے ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ صاحب، خدا کا شکر ہے، بہترین۔ کاغذات جمع کروا دیے آج؟ ابھی لیے۔ اچھا لیے ابھی؟ انشاءاللہ آج ان کو فل کروں گا، کل میں کروا دوں گا۔ کل کریں گے۔ تو حلقہ 49 میں آپ نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ؟ اس کے پیچھے خاص وجہ یہ ہے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا قائل ہوں، اور میری جو آئیڈیل شخصیت ہے وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے قرآن پاک میں خالق کائنات نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی قدر، انسانیت کی عزت اور درس انسانیت کس طرح دی ہے، اگر لوگ اس کو فالو کر جائیں تو یہ جو اقتدار کا حصول ہے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اور میرا الیکشن لڑنے کا مین مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو تعلیمات اسلام سے اویئرنیس دی جائے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں، ہمارا جو نظریہ ہے، ہمارا جو مشن ہے وہ خالصتاً اسلامی ہونا چاہیے، اور معاشرے کو فرقہ واریت سے پاک کیا جائے، جو ہماری یہ برادریزم ہے اس سے پاک کیا جائے، صوبائیت سے پاک کیا جائے، اور معاشرے میں بہترین عدل کے لیے، انصاف کے لیے، اور ان لوگوں کا راستہ روکا جائے جو اقتدار کو فقط اپنی ذات کے لیے، لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے، پولیس کی ٹوٹی کے لیے، یا کہہ لیں یہ ٹھیکیداری کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف ایک جہاد کیا جائے۔ اور یہ بہترین اس وقت جو ہے معاشرے میں اس چیز کی اہم ضرورت ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ حقیقت میں کامیاب انسان کون ہے۔ جی اچھا، یہ تو ایک آپ کا نیت کہہ لیں ہم، یا ایک منشور آپ مینٹلی طور پہ لے کے چلے ہیں کہ اصلاح جو ہے عوام کی، تمہیں ایک دم ون نیشن، انہیں ایک قوم بنایا جائے، ایک پلیٹ فارم پہ متحد کیا جائے۔ یہ تو آپ کا نظریہ ہو گیا، آپ کی سوچ ہو گئی۔ اب آتے ہیں عوامی مسائل کی جانب۔ تمام سابقہ لیڈران، نمائندگان، حکمران، ان کے چند جو تھے وہ کیا کہتے ہیں، چنندہ نعرے ہیں: گلیاں، نالیاں، سڑکیں، نوکریاں، تعلیم، ہسپتال، بلا بلا بلا۔ خاور شاہ صاحب ان تمام تقیہ نوسی نعروں کو چھوڑ کر عوام کے لیے کیا نیا منشور لے کے آئے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بہترین ضرورت ہے نا انسان کی یا معاشرے کی، وہ یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نصاب ایک ہونا چاہیے، کہ جو ہمارے بچے ہیں گاؤں میں رہنے والے اور جو لاہور میں، اسلام آباد میں رہتے ہیں، وہ ایک نصاب ان کے لیے ہو، یکساں تعلیم ان کے لیے ہونا چاہیے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اہم مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ لوگ غربت میں ہیں، ان کے پاس یہ جو ہے نا اس کی صحت کی سہولت وہ میسر نہیں ہے۔ لوگوں کو صحت کے لیے، تعلیم کے لیے، اور یہ جو بجلی کا بحران ہے، یہ انسان کو، خصوصاً ہم ذمہ دار لوگ ہیں، ہمارے لیے جو بل آتے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں۔ باقی آپ نے جو بات کی ہے یہ گلیاں، نالیاں، یہ منشور نہیں سیاستدان کا ہونا چاہیے کہ وہ گلیاں بنائے۔ ایک بندہ 2 کروڑ کا گھر بنا لیتا ہے گاؤں میں یا شہر میں، وہ آگے 1 لاکھ روپے کی گلی نالی نہیں بنا سکتا۔ یہ لوگوں کو منشور دینا چاہیے کہ یار یہ آپ کا ملک ہے، آپ کا شہر ہے، آپ اگر 2-3 کروڑ روپے اپنے گھر پہ لگا لیتے ہو تو آپ 1 لاکھ 2 لاکھ روپے سے وہ گلی نالی جو ہے اس کو ٹھیک کر لو، ٹھیک ہے۔ اور میرا جو آپ نے سوال کیا یہی ہے کہ معاشرے کو اس طرف لایا جائے۔ مثلا یہاں لوگ سال ہر سال ان کی عمر گزر جاتی ہے، ان کو انصاف نہیں ملتا، 3-3 4-4 7-7 سال لوگ عدالتوں میں دھکے کھاتے ہیں، ان کے خلاف سٹے آ جاتا ہے۔ آپ اگر خدا کرے ہم اسمبلی میں پہنچ جائیں، خالق کائنات کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
صدقہ میں اگر ہم اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں تو ہمارا یہی ہوگا کہ یار لوگوں کو تیز ترین انصاف دیا جائے لوگوں کو، اور جو سب سے ضروری چیز ہے معاشرے میں وہ عدل اور انصاف۔ جی یکساں تعلیم نہ ہونا، انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا، صحت کے شعبہ میں ڈنڈی مارنا، یہ وہ باتیں ہیں جب سے یہ پارٹیز اپنے اپنے وجود میں آتی گئیں، ان کے نعروں میں یہ چیزیں رہی جی ہم سے معیار صحت کو بہتر کر دیں گے، ہم تعلیم کو بہتر کر دیں گے، ہم کالجز بنا دیں گے، سکولز بنا دیں گے۔ عرصہ دراز گزر گیا پاکستان کو وجود میں آئے ہوئے، اور بادشاہیاں بڑے بڑے وڈیرے سسٹم میں نے دیکھے ہیں ان سیٹس کے اوپر۔ یہ مسائل ابھی تک ختم کیوں نہیں ہو سکے؟ ان کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ نہیں، وجہ یہی ہے کہ ہم جو نمائندے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں نا، ان کا مقصد اپنی ذات ہوتا ہے، اپنی ذات کو پروموٹ کرنا، اپنے خاندان کو پروموٹ کرنا، اپنے معاملات جو ہیں، اپنے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا۔ اگر کوئی بندہ نیک نیتی سے اسمبلی میں جاتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہو کہ میں معاشرے میں جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے، تو یقیناً یہ مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور میں اس کے لیے جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں جنرل آصف منیر صاحب یا چیف جسٹس، میں ان سے ذاتی طور پہ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا نے آپ کو ایک بہترین موقع دیا ہے، آپ عوام کو ایک دفعہ یہ موقع دیں کہ لوگ اپنی مرضی سے بہترین جو نمائندے ہیں ان کا انتخاب کریں، اور لوگوں کو یہ چاہیے کہ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو اسمبلی میں جا کر اپنی ذات کے کام نہ کریں، اپنے خاندان کے لیے نہ سوچیں، وہ اجتماعی طور پر سوچیں کہ ہمیں اجتماعی لوگوں کی سوچ کیسے بدلنی ہے اور لوگوں کے جو اجتماعی مسائل ہیں ان کو کیسے حل کرنا ہے۔ لاسٹ پر شاہ جی اپنے حلقہ کی عوام کے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے آئندہ الیکشنز کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں؟ میں یہی کہوں گا کہ حلقہ کی عوام جو ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ یہ جو 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ کا ہے، اس میں وہ پیسوں کے چکر میں، لنگر کے چکر میں، روٹی کے چکر میں وہ جس کا مرضی پٹا گلے میں نہ ڈال لیں۔ ان کو چاہیے کہ ایسا نمائندہ منتخب کریں جو معاشرے کے لیے بہترین ہو۔ اس کے لیے میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، ایسا نمائندہ لائیں جو لوگوں کے مسائل حل کرے۔ بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں جو لوگ بیچارے حل نہیں کر سکتے، تو ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کے مسائل کے لیے معاشرتی جو اجتماعی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے وہ۔ جی تو ناظرین، یہ تھے عوامی لیڈر سید خاور بخاری صاحب۔ سنی آپ نے ان کی گفتگو، جو کہ الیکشنز آ رہے ہیں، تو اسی کے ساتھ لاسٹ پہ میں ایک میسج ضرور دینا چاہوں گا کہ الیکشن ڈے پر چاہے جس پارٹی کے سپورٹر ہیں، جو بھی نظریہ آپ کا، جس بھی لیڈر کو آپ فالو کرتے ہیں، اس کے حق کے لیے نکلیں، اپنے لیڈر کے لیے نکلیں، اپنا ووٹ ضائع مت کیجیے، ووٹ کاسٹ ضرور کیجیے۔ اللہ نگہبان، اور اللہ حافظ۔ ایک الوی صاحب، میں الیکشن ڈے کے حوالے سے ایک بات ضرور کروں گا کہ میں کینڈیڈیٹ ہوں، امیدوار بھی ہوں، اللہ کرے وہ وقت آئے، لیکن میں الیکشن ڈے کے حوالے سے یہ لوگوں سے ضرور بات کروں گا کہ ایک دن کا الیکشن ہوتا ہے، اس میں آپ ذاتی دشمنی نہ بنا لیں۔ آپ بہترین معاشرہ، ایک مثلا ہمارا گاؤں ہے، ہمارے گاؤں میں میں یہ میسج دوں گا کہ لوگ سارے یکجا ہو کر بہترین طریقے سے ایک رواداری سے لوگوں کو اپنی مرضی کا استعمال کرنے دیں۔ ان کے اوپر یہ زور نہ دیں کہ آپ نے یہاں ووٹ ڈالنا ہے، یہاں ووٹ ڈالنا ہے، کیونکہ ووٹ تو پڑ جانا ہے، لیکن ہماری جو ذاتی دشمنی ہے وہ سال ہر سال جی زندہ ہوتی ہیں وہ قومیں جن کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں، اور ووٹ اپنے ضمیر کی آواز ہوتی ہے۔ جی جی، انسان کو مجبور تو کیا جا سکتا ہے، اس کو پریشرائز تو کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی بندہ، ایک انسان کا، کسی فرد کا، کسی باضمیر انسان کا، اس کا ضمیر کا سودا نہیں کر سکتا، اور نہ وہ باضمیر انسان کرے گا۔ لیجیے، دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔